فضائیں کیا سیاسی پیغام سنانا چاہتی ہیں؟ آئینی ترامیم سے متعلق حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ڈی چوک احتجاج کے بعد تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ تحریک انصاف اہم موقعوں پر ڈی چوک میں احتجاج کیوں کرتی ہے؟ اسلام آباد میں سیاسی کچہری ہلکی آنچ پر پکتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت میں بھی تحریک انصاف نے ڈی چوک کا محاذ سنبھالا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے سی پیک سے متعلق دورہ پاکستان کے وقت بھی تحریک انصاف سڑکوں پہ تھی اور آج بھی تحریک انصاف ڈی چوک میں احتجاج کے لیے پنڈال سجانے کی خواہاں ہے۔ ہمہ رواں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اور تحریک انصاف اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور تحریک انصاف کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔ احتجاج کے روح رواں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور واضح کر چکے ہیں کہ ان سے رابطے کا کوئی فائدہ نہیں۔ احتجاج رکوانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے رابطہ کریں۔ آزادی اور آئین کی بالادستی کے لیے سب سڑکوں پر نکلیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی IMF کو خط لکھتی ہے تو کبھی غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر مظاہروں کے لیے نکل آتی ہے۔ جس شخص نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کروایا وہی اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے کنٹینرز لگوا رہا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے خاص مواقع ہی کیوں چنتی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور تحریک انصاف آئینی ترمیم کے لیے آگے بند باندھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ اسی لیے تو سینئر صحافی انصار عباسی نے پرانی خبر کو تازہ تڑکا لگاتے ہوئے لکھا کہ ترمیم کے لیے حکومت کے پاس 7 ارکان اسمبلی اور 5 سینیٹرز کم ہیں۔ ہے نا دلچسپ خبر؟ انصار عباسی نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومت کے پاس پہلے کی نسبت حمایت کے لیے ارکان کی تعداد کم ہے۔ حکمران اتحاد دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ دی نیوز نے پارلیمنٹ کے 3 بااثر سرکاری ارکان سے بات کی مگر ان میں سے ایک بھی آئینی ترمیم کا ہدف حاصل کرنے کے معاملے میں پراعتماد نظر نہیں آ رہا کیونکہ حکومت اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے کچھ دوسری قوتوں پر منحصر دکھائی دیتی ہے۔ حکمران اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا کیا چیلنج بن چکا ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مولانا فضل الرحمان کو حمایت کے لیے راضی نہیں کر پائے۔ حالانکہ محسن نقوی کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر حکومت حامی ارکان کی مطلوبہ تعداد حاصل کر بھی لیتی ہے تو اس صورت میں بھی اس بات کی خواہش مند ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حکمران جماعت کے ایک سینیٹر کے مطابق آئینی ترمیم منظور کرانے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انصار عباسی کے مطابق ایک اور اہم حکومتی رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ جب ریاست کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ کام ہوتا بھی ہے۔